الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر 10۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے پچھلے تمام اسباق کو پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، مشق کر لیں، تاکہ آپ کے لیے یہ سبق پڑھنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 10۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھے، یعنی اس تختی کو، اس سبق نمبر 10 کو ہم نے اس کے حروفوں کا ہم نے ہجے بھی کرنا ہے اور ان کو ہم نے رواں بھی پڑھنا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ یعنی ہم نے پچھلے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں اس کے تمام قواعد و ضوابط اس میں پائے جاتے ہیں۔ حرکات بھی ہیں، تنوین بھی ہے، حروف مدہ بھی اس تختی میں پائے جائیں گے، کھڑی حرکات بھی پائی جائے گی، حروف لین بھی پائے جائیں گے۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ یعنی ہم نے ان حروف میں جو ہم نے تختی نمبر 10 ہے، سبق نمبر 10 کا ہم نے مشق کرنی ہے، اس میں ہم نے بالخصوص حروف مستعلیہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جو حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں ہم نے ان کو پر پڑھنا ہے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں۔ جیسے موضوعاتن کی ہجے اس طرح کریں کہ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، کیا بنا؟ موضوع۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی مو کی جوڑ کی ہے، پھر دو کے جوڑ کیے، تو اس طرح پہ جب ملا کے پڑھا ہم نے موضوع، عین زبرا، کیا بنا؟ موضوع، تا دو پیشتن، اب سارا ملا کے پڑھیں گے موضوعاتن۔ تو اس انداز کے ساتھ ہم اس کے ہجے کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ آئیے تختی کی طرف چلتے ہیں، آج کے سبق کی طرف مشق کرتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، کیا بنا؟ قال۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قاف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، ہم نے اس کو پر پڑھا کیونکہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قاف الف زبر، الف سے پہلے زبر ہے، تو اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ حروف مدہ۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو کھینچا، قا، آگے لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، جیسے کہ پہلے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اس سبق میں آپ کے سامنے تمام وہ اسباق آئیں گے جو آپ نے پچھلے پڑھ لی ہیں، تو ابھی آپ کے سامنے حروف مدہ میں سے الف مدہ اور حرکات میں سے زبر، لام پہ زبر ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا نہیں، نہ جھٹکا دیا، بلکہ کیسے پڑھا؟ قال، قاف کو پر، حروف مدہ، لام پہ زبر، حرکت بغیر کھینچے، قال۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ صاد زیر سی، را
الف زبر را کیا بنا سرا طا زبر طا صراط ماشاء اللہ. اب آپ دیکھیں کہ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم نے اس کو پر پڑھا. پھر آگے را الف زبر را حروف مدہ ہو رہا ہے اور تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم نے اس کو پر پڑھا اور حروف مستعلیہ کے ساتھ ساتھ صاد کے نیچے زیر ہے حرکت ہے اور تو پہ زبر ہے تو یہ بھی حرکت ہے. تو ہم نے ان کو متحرک پڑھا یعنی بغیر کھینچے بجائے جھٹکا دیے پڑھا. کیسے پڑھا صراط. اس طرح آپ نے جب بھی ایک حرف کو مکمل پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ حرکات ہو رہی ہے تنوین ہو رہا ہے حروف مدہ ہے کھڑی حرکات ہے حروف لین ہے. ٹھیک ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے یا حروف صفیریہ میں سے ہے. ان کو باریک پڑھنا ہے ان کو پٹ پڑھنا ہے. یہ سیٹی والے حروف ہیں یہ کون سے حروف ہیں ان پہ آپ نے خصوصی طور پر توجہ دینی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا زال الف زبر زا کیا بنا ہاذا زال کھڑا زبر زا لام زیلی کیا بنا زالی کاف زبر کا کیا بنا ذالکا کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو. اب جب ہم نے ایک پوری لائن رواں بھی پڑھ لیے ہجے بھی کر لیے تو پھر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. کیسے قالا. ٹھیک ہے اس طرح میں نے قالا کو لمبا کیا ہے قاف کو لمبا کھینچا ہے اور لام کو متحرک پڑھا ہے. آگے صراط ھذا ذالک کانو قالو. اس انداز سے آپ نے پڑھ لینا ہے. لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو کیا بنا لہو سین واو زبر سو فا زبر فا سوفا قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قولن فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلا حرف جو ہم نے پڑھا ہے قولن اس قولن میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا نہیں کیونکہ یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے تو قولن. اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کھینچا ہے فی ہی نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ہا زیر ہی نوحی با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بھی. ماشاء اللہ. ہم نے ابھی آپ کے سامنے سبق نمبر 10 اس کی مشق کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہم نے اپنی آج کی سبق کی 2 لائنیں ہم نے مکمل کی ہیں. آئیے آج جو ہم نے دوسری لائن کے ہجے کیے ہیں اور رواں بھی پڑھے ہیں اب ان کو ہم پوری لائن کو رواں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے لہو سوفا قول فیہ نوحیہ بہ
تو اس انداز سے آپ نے بھی مشق کر لینی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اب آگے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے کے اسباق اس سبق کے اگلے لائنیں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ آن لائن قرآن کریم ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری آن لائن قرآن کریم اکیڈمی بھی ہے، اور نمبر آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا، اور آپ جب ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ الکریم بہترین اور اچھے استاد کرام ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ کو احسن انداز کے ساتھ تجوید کے مطابق درست انداز میں قرآن کریم سکھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج ماہ رمضان کے تقریباً 15 روزے مکمل ہونے کو ہے۔ آدھا ماہ یعنی آدھا رمضان گزر گیا، آدھا رمضان باقی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔